عابد صاحب تو اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تم لوگوں کو بھائی کے ساتھ قدم ملا کے نہیں چلنا بلکہ اس سے ایک قدم پیچھے چلنا ہے۔ اب اس چیز کی لاجک سمجھ نہیں آتی، ماں باپ کیسے کسی بھی بچے کو یہ تلقین کر سکتے ہیں کہ تمہیں اپنے بڑے بھائی سے ایک قدم پیچھے چلنا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹے میں اتنی قابلیت ہو کہ وہ اپنے بڑے بھائی سے بھی زیادہ بزنس کو سنبھال کے آگے بڑھانے کی قابلیت رکھتا ہو۔ بہرحال عاشر تو باپ کی اس بات سے پہلے ہی ایشال کے والدین کو انکار کر آیا ہے کہ آپ اگر میرے بزنس میں کچھ انویسٹ کرنا بھی چاہتے ہیں تو میں اس کا ڈیسیژن خود نہیں لے سکتا، یہ ڈیسیژن میں اسد بھائی کے مشورے کے بغیر کبھی لے ہی نہیں سکتا۔ یہاں روحان پھر بھی باپ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ بھائی بزنس تو ہم تینوں کا ہے تو فیصلہ بھی ہم تینوں کا ہی ہونا چاہیے۔ اب یہ اللہ جانے کہ روحان سچ میں یہ بات کہتا ہے یا جیسا وہ شگلیہ ہے مذاق میں ہی ایک بات کر دیتا ہے۔ بہرحال بات تو اس کی 100% درست ہے، پر باپ اور اسد اور اسپیشلی عائزہ بھابھی کی شکل ایک دم سے حیران کن ہو جاتی ہے کہ روحان یہ سوال کیسے کھڑا کر سکتا ہے۔ دوسری طرف عنایہ کے والدین تو اس کی شادی کی تاریخ طے کرنا چاہتے ہیں تاکہ جلد از جلد اسے اس کے گھر کی کریں اور خود سکون کا سانس لے سکیں، لیکن عنایہ اتنی ہی بے تابی سے شایان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ شایان بھی اس سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گیا ہے تاکہ اس کی بہن سے بدلہ لے سکے، لیکن اللہ جانے یہ کیسا بدلہ ہے۔ اگر وہ نکاح ہی کر لے گا تو اس کی بدنامی زیادہ ہوگی کیونکہ وہ ایک اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہے، اور عنایہ تو یہی چاہتی ہے کہ وہ شایان کی زندگی میں شامل ہو جائے تو اس کا تو فائدہ ہی ہوگا نا۔ آخر کار اپنی فیملی کی عزت بچانے کے لیے شایان کو تو عنایہ کو قبول کرنا ہی پڑے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اور صرف عنایہ کو گھر سے بھگانا چاہتا ہو تاکہ اسے ورگلا کے ایک دفعہ گھر سے بھگا دے گا تو اس کے گھر والوں میں جب یہ بات مشہور ہوگی کہ عنایہ گھر سے بھاگ چکی ہے تو عائزہ کی کتنی بدنامی ہوگی، اور اس طرح شایان کی بےعزتی کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ لیکن حامد صاحب نے تو نصرت سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اگر تمہاری بیٹی نے اب سکون سے شادی نہ کی اور بھائی صاحب یا ان کی فیملی کے آگے میری کوئی بھی بے عزتی کروائی تو تمہارا اور میرا رشتہ بھی ختم ہی سمجھنا، کیونکہ میں نے زندگی میں تمہاری ہر فرمائش پوری کی ہے۔ تمہیں گھر چاہیے تھا، میں نے تمہیں گھر بنا کے دیا، جس چیز کی تم نے فرمائش کی میں نے ہر چیز پوری کی، اور بدلے میں تم سے کیا چاہا؟ صرف یہی کہ تم ان دونوں بیٹیوں کی تربیت اچھی کر دو، لیکن اگر تم نے عنایہ کی تربیت میں اتنی کوتاہیاں برتی ہیں تو ہمارا رشتہ اس کے بعد بالکل برقرار نہیں رہے گا۔ اب ایک طرف تو عنایہ بے تابی سے صبح کا انتظار کر رہی ہے تاکہ شایان سے جا کے نکاح کر آئے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بتائے گی تو انہیں مجبوراً اس کی بات ماننی ہی ہوگی اور شایان کو داماد کے طور پہ ایکسیپٹ کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن دوسری طرف ماں بھی کچھ نہ کچھ خطرہ بھانپ جاتی ہے۔ عنایہ جیسے تیار ہو کے یونیورسٹی کے لیے نکل رہی ہوتی ہے تو ماں اس کے سامنے آ کے گڑ گڑا کے کہتی ہے کہ اگر تم نے کوئی بھی الٹا سیدھا قدم رکھنے کا سوچا تو تمہارے ابا مجھے طلاق دے دیں گے، اب میرا اور تمہارے ابا کا رشتہ تم ہی بچا سکتی ہو۔ عنایہ یہاں پہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی اور یقیناً وہ اپنی محبت کی قربانی دے ہی ڈالے گی صرف اپنی اماں ابا کا رشتہ بچانے کے لیے۔ بہرحال وہ کتنے عرصے تک شایان سے دور رہ پائے گی یہ سب تو ہم جانیں گے آنے والی قسطوں میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔